اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، اس کی خاص مدد سے ہم اپنا رمضان المبارک کی جو چھٹیاں تھیں ان کے بعد اپنا جو درس قرآن ہے اس کا باقاعدہ سلسلہ آغاز جو ہے وہ دوبارہ ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں رمضان جیسی ایک عظیم نعمت، ایک عظیم مہینہ جو ہے وہ ہمیں عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ اس میں ہماری جو بھی ہم سے کوشش ہو سکی، جس نے جتنی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے اور اپنے خاص فضل و کرم سے اس میں اور زیادہ اضافہ کرے، اور قیامت کے دن اس کا اچھا بدلہ اچھے انجام کی شکل میں اللہ تعالیٰ دے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے یہ رمضان جو ہے وہ ہماری زندگی میں ہمیں نصیب کرے، اور یہ بھی خاص دعا ہے کہ اگر وہ رمضان ہماری زندگی میں دوبارہ نہیں لکھا اللہ نے تو پھر ہمیں محروم میں سے نہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جتنے اجر ہے، جتنا ہمارا کوشش ہے، اس میں اپنا خاص فضل و کرم شامل کر کے ہمیں کامیاب لوگوں میں اللہ تعالیٰ شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم اپنے سبق کا آغاز انشاءاللہ سورہ قصص کی آیت نمبر 61 سے کریں گے۔ آیت نمبر 60 تک ہم نے پہلے مکمل کیا تھا۔ حسب روایت ہم پچھلے درس جو ہے یا پچھلا جو سبق ہے اس کو یاد دہانی کے طور پر اس کا ترجمہ بھی ہم ریوائز کرتے ہیں، ایک رکوع کا جو ہم نے اپنی آخری مجلس میں دیکھا تھا۔ لیکن اس سے پہلے ہم اگر یاد دہانی کے لیے سورہ قصص کی طرف نظر ڈالیں کہ ہم نے اس میں کیا پڑھا، تو سورہ قصص کے پہلے تقریباً 40 اور 42 آیات جو ہیں پہلی، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ تفصیلات ذکر کی۔ کچھ تو معلومات وہیں جو مختلف جگہوں پر بار بار دہرائی گئی، اور کچھ ایسی معلومات جن کا تذکرہ چند مقامات پر ملتا ہے، جیسا کہ ان سے وہ قتل خطا جو ہے وہ کیسے ہوئی، اور وہ مدین میں کیسے پہنچے، اور مدین میں ان کے ساتھ کیا حالات ہوئے، اور وہاں پر کتنا عرصہ رہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کافی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا کہ ان کی پیدائش، پھر ان کی والدہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، اور اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی ہی والدہ کے کس طرح سے وہ فرعون کے محل میں پہنچے، اور کس طرح سے انہی کی والدہ ماجدہ جو ہیں انہوں نے ان کی پرورش کی، اپنا دودھ بھی پلایا اور باقی پرورش بھی کی، وہیں پر وہ پلے بڑے جوان ہوئے۔ پھر اس کے بعد کس طرح سے ان سے وہ قتل خطا جو ہے وہ ہوئی، اس قتل خطا کی ریزنز کیا تھیں، اس کے محرکات کیا تھے وہ ہم نے دیکھے، اور پھر وہ قتل خطا جو ہے وہ ڈسکلوز کیسے ہوا ایک بنی اسرائیل کے ایک فرد کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وہاں پر فیصلہ کیا فرعون اور اس کے حواریوں نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سزا کے طور پر قتل کر دیا جائے، جس کی جب خبر ملی حضرت موسیٰ کو تو انہوں نے وہاں سے مدین کا رخ کیا۔ مدین میں وہاں پر شیخ مدین سے کیسے ملاقات ہوا، اور پھر شیخ مدین کی ایک بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح جو ہے ہوا، وہاں پر 8 یا 10 سال تک وہاں پر رکے وہ، اور پھر وہاں سے واپسی کا سفر جب کیا مصر کی طرف، تو پھر راستے میں پھر کوہ طور کی طرف
ان کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام جو ہے وہ نصیب ہوا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات ملی کہ تم جاؤ فرعون کے دربار میں، مطلب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی وہیں پر ساتھ ان کے مدد کے لیے شامل کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ موسیٰ کے دربار میں جاؤ اور ان کو حق حق کی دعوت دو اور بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ واپس جانے کے لیے بھیج دو۔ تو یہ سارا واقعہ تقریباً 40-42 آیات میں ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی وحی جو ہے اور قرآن جو ہے اس کی حقیقت کے پروف کے طور پر انہوں نے اس واقعے کو کوٹ کیا کہ جب مدین میں تھے حضرت موسیٰ، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ جب طور کے جانب ان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احکامات دیے گئے اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ وہاں پر موجود نہیں تھے اور نہ ہی وہ آپ وہاں پر گواہوں میں تھے۔ تو یہ ساری معلومات جو ہیں یہ آپ کو دی جا رہی ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ برحق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی جو ہے وہ برحق ہے، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص علم تھا، جو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حجت کہ جو اس قرآن میں شک کرتے ہیں تو اس میں جو واقعات مختلف ہسٹری کے جو ذکر کیے ان کی اتھینٹسٹی جو ہے وہ اس بات کا پروف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے وہ علم حاصل نہیں کیا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اس طرح کی معلومات تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے سے پورا اس کے بارے میں معلومات دی جس کا ذکر کیا انہوں نے۔ تو یہ قرآن مجید کی اور وحی کی جو حقیقت ہے اور اس کی جو سچائی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، آیت نمبر 42 سے لے کے آیت نمبر 50 تک، 51 تک، 50 تک، اور پھر 51 سے لے کے 60 تک ہم نے آخری مجلس میں جو کچھ آیات پڑھی تھی ان کا ترجمہ ہم ایک دفعہ دہراتے ہیں ہم، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 51 سے آنورڈ، اور ہم برابر پے در پہ لوگوں کے لیے اپنا کلام بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف نبی آئے مختلف ادوار میں جو اللہ کا پیغام لے کر آئے، اس کے بارے میں کہ ہم تو پے در پے برابر لوگوں کے لیے اپنا کلام بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی وہ تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں ان کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے میں دوہرا اجر دیا جائے گا، یعنی وہ لوگ جو پہلے یہودی یا عیسائی تھے لیکن جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس سے پہلے بھی مسلمان تھے، کہ ہم تو اس سے پہلے بھی تورات یا انجیل وغیرہ کے اوپر ایمان رکھتے تھے، اور آج یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے ایمان کی تجدید کرتا ہے اور ہم اس قرآن کے اوپر بھی لبیک کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے صبر کے بدلے میں دوہرا اجر دیا جائے گا، وہ یہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں، اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے دیتے رہتے ہیں یا خرچ کرتے رہتے ہیں، اور جب بےہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جسے چاہے ہدایت کرتا ہے، ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔ کہنے لگے کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابع دار بن جائیں تو ہم تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں۔ کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں تمام چیزوں کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس بطور رزق کے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور ہم نے بہت ساری وہ بستیاں تباہ کر دیں جو اپنی عیش و عشرت میں اترانے لگی تھیں، یہ ہیں ان کی رہائش کی جگہیں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئیں، اور ہم ہی آخر سب کچھ کے وارث ہیں۔ تیرا رب کسی ایک بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا
جب تک کہ اس کی کسی بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا دے، اور ہم بستیوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب کہ وہاں ظلم و ستم پر کمر کس لیں۔ اور آخری آیت نمبر 60، اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف زندگی دنیا کا سامان ہے اور اسی کی رونق ہے، ہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہے اور دیر پا ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ یہ اب تک کی جو آیات تھی 60 تک، اس وقت اس کا ایک خلاصہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا۔ انشاءاللہ ہمارے ذہنوں میں جو جو ہم نے پڑھا تھا وہ یاد آ گیا ہوگا، تازہ ہو گیا ہوگا انشاءاللہ۔ اپنے آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں جو آیت نمبر 61 سے شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افمن وعدناہ، تو کیا جو ہم نے وعدہ دیا اسے، تو کیا وعدناہ، ہم نے وعدہ دیا اسے، وہ شخص جس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا، وعدن حسنا، اچھا وعدہ، ایک حسن وعدہ، اچھا وعدہ، فہو لاقیہ، پس وہ ملنے والا ہے اسے، یعنی وہ وعدہ اس کو ملنے والا ہے، یا اس کا جو وعدہ، اچھا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا اس شخص کے ساتھ، وہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہونے والا بھی ہے۔ تو کیا وہ شخص، اس آیت میں دو مختلف جو لوگ شخص ہیں، اشخاص ہیں، ان کا آپس میں تقابلی جائزہ ہے کہ کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا شخص وہ شخص ہے جس کے ساتھ اللہ نے اچھا وعدہ کیا، حسن وعدہ کیا، اور اچھا وعدہ کیا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ آخرت کی کامیابی یا جنت جو ہے وہ عطا فرمائیں گے، آخرت میں کامیابی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیں گے، اور اس کا وہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہونے والا بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اس کو اچھا بدلہ جو ہے قیامت کے دن وہ عطا کیا جائے گا، اور اس وعدے کا پاس رکھتے ہوئے یا اس وعدے کو کی کوشش کرتے ہوئے اس بندے نے دنیا میں صبر کیا، دنیا میں اس اللہ کے احکامات کی پاسداری کی، اس کے اوپر چلتا رہا، تقوی اختیار کیا، جس کے نتیجے میں وہ وعدے کے سچے ہونے کا یا وعدے کے پورے ہونے کا حقدار ہو گیا، اچھا وعدہ جو ہے جنت کے حصول کا حقدار ہو گیا۔ کیا وہ شخص کمن اس کی طرح ہو سکتا ہے، اس دوسرے شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ وہ دوسرا شخص کون سا ہے؟ متعناہ متاع الحیات الدنیا، جس کو ہم نے فائدہ دیا دنیاوی زندگی کا عارضی فائدہ۔ کیا وہ شخص اس دوسرے ایسے شخص کی طرح کہ ہو سکتا ہے یا اس کے برابر ہو سکتا ہے جسے تو ہم نے دنیا میں فائدہ دیا عارضی زندگی کا، دنیا کی عارضی زندگی کا یا دنیا کی زندگی کا عارضی فائدہ دیا، ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، اور پھر وہ قیامت کے دن حاضر کرنے والوں میں سے ہوگا۔ حاضر کرنے والوں سے مراد کہ اس کے اوپر فرد جرم عائد کر کے اس کو جکڑ کر اس کو مجرم کے طور پر، جرم کرنے والے کے طور پر اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ تو کیا ایسے شخص کے برابر وہ شخص ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا حقدار ٹھہرایا اور اس نے کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ جو ہے وہ سچا بھی کر دیا، یا سچا اس کا وعدہ جو ہے اس کو ملنے والا ہے، اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے؟ تو یہ دونوں افراد جو ہیں یقیناً برابر نہیں ہو سکتے۔ اس میں پہلا فرد جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس نے دنیا میں کچھ گھاٹے جو ہیں وہ برداشت کیے ہوں، بہت سارا صبر کیا ہو، اپنا وقت جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے لگایا ہو، اپنی روزی کو حلال رکھنے کے لیے ہو سکتا ہے اس نے بہت ساری چیزوں کو ترک کیا ہو جو اس کے رزق کو ناپاک کرتی ہیں، اس میں سود جو ہے ملاوٹ کرتی ہیں، اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کیا ہوگا جس کی وجہ سے اس کے مال میں کچھ کمی ہوگی، ظاہری طور پر حسن سلوک کرنے کے لیے یا صلہ رحمی کے لیے اس نے ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں سنی ہو، بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کیا ہو، لیکن اللہ کے احکامات کے سامنے اس نے کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ تو کیا وہ شخص یا دوسرا شخص جس کو ظاہری طور پر دنیا کا مال، دنیا کا فائدہ، دنیا کی عزت، دنیا کی منافت جو ہے وہ ملی اور اس کا فائدہ اٹھاتا رہا، اللہ کے احکامات کو بھول گیا، جس کے نتیجے میں وہ آخرت میں مجرم کے طور پر وہ پیش کیا جائے گا، یہ دونوں شخص کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ وہ اچھی زندگی گزار رہا ہو، لیکن آخرت کی زندگی کو کمپیئر کیا جائے تو یقیناً وہ پہلا شخص جو ہے وہ بہت ہی زیادہ نفع کی زندگی گزار گیا۔ وَيَوْمَ
اور وہ دن کون سا ہوگا جس میں وہ حاضر کیا جائے گا فرد جرم عائد کر کے قیامت کے دن. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن وہ آواز دے گا اسے، اللہ تعالیٰ جس دن اسے پکارے گا، آواز دے گا، فَيَقُولُ، اور کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ، کہ کہاں ہیں میرے شریک، کہاں ہیں وہ لوگ یا وہ ہستیاں جن کو تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اللہ زینہ، جنہیں تم کنتم تزعمون، تم گمان کرتے تھے. دنیا کی زندگی میں جب مال و دولت اور عزت شہرت اور سارا کچھ عطا کیا تو اس وقت تم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر دوسرے جو شرکا جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے، جن کے اوپر تم تکیہ کرتے رہے، جن کے اوپر تم نے اپنا سارا لاؤ لگا دیا کہ وہی تمہارے مددگار ہیں، اور آج یہاں پر تمہارے پر اتنے آسودگی ہے تو آخرت میں بھی وہ تمہاری مدد کریں گے. تو ایسے شرکا یا ایسی ہستیاں، ایسے جو لوگ ہیں، وہ کہاں ہیں جن کی تم دنیا میں میرے مقابلے میں تم ان سے مدد طلب کرتے رہے، یا ان کی عبادت کرتے رہے، یا ان کے اوپر تم بھروسہ کرتے رہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بلاؤ ذرا اپنے ان شریکوں کو جن کے اوپر تم نے دنیا میں اپنا تکیہ لگائے رکھا. قالا، تو کہیں گے، الذین حق علیہم القول، وہ لوگ جن کے اوپر بات ثابت ہو چکی ہوگی، وہ لوگ جن کے اوپر بات ثابت ہو چکی ہوگی، وہ کہیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شریک تمہارے جن کو تم دنیا میں شریک ٹھہراتے رہے میرا، ان کو بلاؤ کہ وہ کہاں ہیں. تو وہ جو لوگ ہیں وہ وہاں پر حاضر ہوں گے. اس میں وہ شیاطین ہوں گے، اس میں وہ جن ہوں گے، اس میں وہ ایسے ایسے مطلب گمراہ کن عقائد رکھنے والے لوگ ہیں جو اپنی عبادت کراتے تھے. اس میں پرانی زمانوں کے اگر دیکھا جائے تو جیسے فرعون کے بارے میں ہے کہ فرعون جو ہے وہ اپنی عبادت کرواتا تھا اور سمجھتا تھا کہ میں ہی خدا ہوں. نمرود کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کہ وہ بھی اپنی عبادت کرنے والا کراتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ میری موجودگی میں کوئی اور الہ جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ اس طرح کا. اور آج کے ہم دور میں بھی دیکھیں تو افسوس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ایسے ایسے گمراہ کن عقائد موجود ہیں کہ آج بھی سجدے کرائے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو. کچھ ایسے ہستیاں جو گزر چکی ہیں واللہ عالم کہ ان کا تقوی جو وہ کیسا رہا، لیکن ان کے ساتھ منسوب کر کے بہت سارے ایسے ایسے کفریہ اور بہت سارے ایسے عقائد جو ہیں وہ شامل کیے ہوئے ہیں ہمارے اپنے مسلمانوں میں بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے کسی بھی عقیدے سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کے اوپر اپنی زندگی کو قائم رکھے. تو ایسے جو ہستیاں جو اپنی عبادت کراتی رہی ہیں، اس میں ابھی وہ انبیاء وغیرہ شامل نہیں ہیں، جس کا بعد میں جا کے اگلی آیات میں ذکر آئے گا کہ وہاں پر نبیوں کو بھی بلایا جائے گا، رسولوں کو بھی بلایا جائے گا، اور ان سے بھی گواہی لی جائے گی. تو وہ نبی جو ہیں وہ بھی گواہی دیں گے کہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا کہ ہماری عبادت کریں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عزیر علیہ السلام کی، یا اس طرح کی ہستیوں کی عبادت جو ہے آج بھی کچھ رسول ہیں ان کے بارے میں ایسے عقائد جو ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے موجود ہیں. بہرحال یہ ان کے علاوہ وہ گمراہ کن ہستیاں جنہوں نے دنیا کی زندگی میں لوگوں کو گمراہ کیا، اپنی عبادت کرائی، چاہے وہ جنوں کی شکل میں ہو، شیطانوں کی شکل میں ہو، یا انسانوں کی شکل میں تھے، تو وہ وہاں پر حاضر ہوں گے، اور وہ وہاں پر کہیں کہ قال الذین حق علیہم القول، کہ وہ لوگ جن کے اوپر اللہ کی بات جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہوگی، یعنی یہ ہستیوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم میں جانا یا سزا کا مستحق ہونا ثابت ہو چکا ہوگا. تو وہ لوگ وہاں پر کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، اے ہمارے رب یہ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا. اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن وہاں پر ایک حجت ہے، ایک ان کے ذہن میں اگر کوئی ایکسکیوز ہے، اول تو سارا کچھ ان کے سامنے کھل کر آ گیا، لیکن اس کے اوپر مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب کوئی مطلب ایکسکیوز نہیں بچے گا. تو حجت مزید جو ہے وہ اتمام کرنے کے لیے وہ جو لوگ ہیں وہ بھی آ کر کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا. کس طرح سے ہم نے گمراہ کیا؟ اغویناہم کما غوینا، ہم نے تو گمراہ کیا انہیں جس طرح سے ہم خود گمراہ تھے. ہم تو خود اپنے پرانے بابوں کے اوپر یا اپنی پرانی جو آباء و اجداد کی جو کہانیاں تھی، جو ان کے عقائد جو ہے تو ہم تو خود ان کے اوپر جمے ہوئے تھے. ہم نے خود اپنی تحقیق نہیں کی، ہم تو خود ان گمراہ کن عقائد پر
مطلب جمے ہوئے تھے، اور اسی طرح سے ہم نے آگے ان کو بھی گمراہ کر دیا۔ تو پھر تبرعنا ہم برات کا اظہار کرتے ہیں الیہ کا تیرے سامنے، ما کانوا ایانا یعبدون کہ نہیں تھے یہ صرف ہی وہ عبادت کرتے، نہیں تھے صرف ہماری ہی وہ سب عبادت کرتے، یہ لوگ دنیا میں ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، وہ جن کو شریک ٹھہراتے تھے دنیا میں وہ بھی وہاں پر جا کر کہیں گے کہ ہاں یہ تو سچ ہے کہ ہم نے ان کو گمراہ کیا، لیکن ہم تو خود گمراہ شدہ تھے وہاں پر، ہم تو خود باطل عقائد کے اوپر تھے، ہم نے خود تحقیق نہیں کی، خود ہم نے سیدھا رستہ نہیں چنا، اور ہم نے ان کو بھی جس طرح ہم گمراہ ہوئے ہم نے ان کو بھی گمراہ کر دیا۔ ہاں ہم آج ان سے بری و ذمہ ہوتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے یہ در حقیقت ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، جس طرح سے شیطان جو ہے وہ اپنا پیچھا چھڑا لے گا وہاں پر کہ انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی، یہ تو اپنے نفس کی پیروی کرتے تھے، اسی طرح سے یہ ہستیاں جو ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، جن کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے اور وہ جو اس جرم میں ملوث رہیں، وہ بھی وہاں پر برات کا اظہار کر دیں گی کہ نہیں ہم یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ تو اپنے نفس کی پیروی کرتے تھے، اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے ہوئے تھے، دنیا میں ان کو سرور ملتا تھا، دنیا میں ان کو تسکین ملتی تھی ہماری عبادت کر کے، دنیا میں ان کو مال و نفع جو ہے وہ ملتا تھا۔ آج اگر ہم مزاروں میں دیکھیں، گدی نشینوں کو دیکھیں کہ کیسے ویسے وہ ملینر بلکہ بلینر ہیں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، اور وہ کہاں سے وہ ساری انکم لیتے ہیں، اور وہاں پر جو منتیں اور نذرانے اور حاجات جو چڑھانے والے شیطان نے ان کو ایسے جکڑا ہوا ہے کہ وہ اسی کے اوپر اپنے تکیہ جو وہ لگائے بیٹھے ہیں، اور اللہ سے زیادہ وہ ان لوگوں کے اوپر یا ایسی جگہوں کے اوپر یا ایسے مزارات کے اوپر اپنا مطلب عقیدے جو ہیں وہ رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں یا ایسے شرک کے بارے میں یہاں پر بہت واضح ہو چکا کہ وہاں پر وہ لوگ جو ہیں وہ بھی اپنی برات کا اظہار کریں گے اور کہہ دیں گے کہ ہم یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے خواہشات کی عبادت کرتے تھے۔ وکیل ادعو اور کہا جائے گا، اب جب کہ وہ انہوں نے ان سے برات کا اظہار کر دیا تو پھر وکیل ادعو شرکاءکم، تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ اب بلاؤ اپنے شریکوں کو، فدعوہم پھر وہ پکاریں گے انہیں، فلم یستجیب لہم تو نہیں وہ جواب دیں گے ان کو، ورعب العذاب اور وہ سب عذاب کو دیکھ لیں گے۔ اور پھر اب ان کو جب وہ شریک جو ہیں ان کے جن کو دنیا میں شریک ٹھہراتے رہے وہ بھی ان سے کنی کترا جائیں گے کہ وہ تو ان کے اپنے گناہ جو ہیں ان کو وہ سنبھالنے کے قابل نہیں، ان کو وہ وائپ آؤٹ کرنے کے قابل نہیں رہے، تو اب وہ اپنے مریدوں کے گناہوں کو کیسے اپنے سر لے لیں؟ تو اس طرح سے وہ وہاں پر برات کا اظہار کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب پکارو ان کو جن کو تم دنیا میں تکیہ لگائے پھرتے تھے، اور جب وہ ان کو پکاریں گے تو پھر ان کو کوئی جواب نہیں ملے گا کیونکہ وہ تو برات کا اظہار کر چکے، کوئی جواب نہیں سن پائیں گے ان کا، تو پھر اس کے بدلے میں یا اس کے نتیجے میں وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، یعنی وہ عذاب تو پہلے سے ان کو پتہ چل چکا کہ اب ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے، لیکن جو تھوڑی بہت رہی صحیح کسر یا تھوڑا بہت آسرا یقیناً ان کے دل میں نہیں ہوگا، سارا کچھ واضح ہوگا، لیکن پھر بھی کچھ اگر دنیا کے معاملات میں اگر کوئی انہوں نے کوئی کسی کے ساتھ امید لگا کر رکھی ہوگی تو وہ بھی وہاں پر واضح ہو جائے گا، اور واضح طور پر وہ اب ان کے اوپر حجت ہو جائے گی کہ اب تو وہ عذاب کے ہی حقدار ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی حصہ نہیں آخرت میں۔ لو انہم کانوا یہتدون کاش کہ بے شک وہ ہوتے ہدایت پاتے، وہاں پر پھر وہ پچھتائیں گے کہ کاش کہ وہ دنیا میں اپنے کچھ ہدایت جو ہے وہ اس کو سامنے رکھتے، یا دنیا میں کچھ وہ ہدایت جو ان کو ملی تھی اس کے اوپر وہ کچھ کاربند ہو جاتے، دنیا میں کچھ نیک عمل کر لیتے، لیکن دنیا میں ہدایت جو ملی ان کو اس کو انہوں نے ضائع کیا اپنے دنیا کی خواہشات میں، تو اور آخرت میں پھر آج وہ عذاب کا مزہ چکھنے کو تیار ہیں، تو لہذا آخرت میں بھی وہ پچھتائیں گے کہ کاش کہ وہ سب ہدایت پر ہوتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جس دن وہ پکارے گا انہیں، وَيَقُولُ تو وہ کہے گا، پھر اللہ تعالیٰ جس دن ان کو پکارے گا اور کہے گا ماذا عجبتم المرسلین، کیا تم نے جواب دیا تھا رسولوں کو؟ اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا اور ان سے کہے گا کہ رسولوں کو تم نے کیا جواب دیا؟ یہ تو شیاطین یا جن یا دوسرے جو ہستیاں جنہوں نے آ کر اپنی عبادت کی کرائی، یا جنہوں نے آ کر تمہیں گمراہ کن عقائد جو ہیں وہ سکھائے یا ان کی طرف تمہیں راغب کیا، یہ وہ تمہارے اندر تو رسول بھی بھیجے تھے،
تمہارے اندر تو کتابیں بھی بھیجی تھی. تو اللہ تعالیٰ اس دن قیامت کے دن ان کو پکار کے کہے گا کہ تم نے ان رسولوں کو کیا جواب دیا. یہ رسولوں کو کیا جواب دیا، یہ ایک بہت ہی وسیع مطلب پیریڈ کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر تو پچھلی قوموں کے اعتبار سے دیکھیں کہ رسول ان میں موجود ہیں، تمہارے اندر رسول موجود تھا، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ رسول بھیجا تھا، اس کے ساتھ وہی بھیجی تھی، اس کے ساتھ ساری ہدایت اور رہنمائی جو ہے وہ بھیجی تھی، تم نے اس کو کیسے رسپونڈ کیا، اپنے رسول و نبیوں کو کیسے رسپونڈ کیا. یا آج ہمارے لیے بھی یہ اوپن آیت کے طور پر سامنے کھلی 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 آیت ہے کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو کیا جواب دے رہے ہیں. وہ ہم سے بھی وہاں پر سوال ہوگا کہ رسول کی سنت جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی حدیث اور ان کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن کی پوری ایکسپلینیشن ہمارے سامنے موجود ہے، تو ہم نے ان کو کیسے رسپونڈ کیا، یہ ہمارے سامنے بھی سوال آئے گا وہاں پر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس سوال کا جواب دینے کے مستحق ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اس سوال کا جواب جو ہے وہ اچھے انداز میں وہاں پر دے سکیں. بہرحال یہ تو ان لوگوں کی پکڑ ہو رہی ہے جو دنیا میں کفری اور شرکی عقائد کے ساتھ اپنا اپنا خاتمہ کیا انہوں نے، کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے رسولوں کو کیا جواب دیا، رسولوں کی آواز پر لبیک کہا یا ان کو انکار کر دیا، ان کی مخالفت کی. چاہے وہ رسول تمہارے اندر موجود تھا، چاہے اس کی ہدایت اور نصیحت جو ہے اس رسول کے ذریعے جو تمہارے پاس پہنچی تھی وہ موجود تھی، تم نے اس کا کیا رسپونڈ کیا. تو اس کے جواب میں بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. تو پھر فعمیت علیہم، تو تاریک ہو جائیں گی ان پر، انباء خبریں، یوم اس دن ان کے اوپر دنیا کی ساری خبریں تاریک ہو جائیں گی، گم ہو جائیں گی. فہم لا یتساءلون، تو وہ نہ ہوں گے ایک دوسرے سے سوال کر سکیں گے، اس قابل بھی نہ رہیں گے کہ وہ ایک دوسرے سے ہی سوال کر لیں کہ یہ اس کا ہم کیا جواب دیں یا اس کے بارے میں ہم کیا رکھیں، کہ وہ بالکل لاجواب ہو جائیں گے. دنیا میں تو انہوں نے اپنے باطل عقائد گڑے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے من گڑت روایات جو ہیں ان کے اوپر انہوں نے تکیہ لگایا ہوا ہے، اور جو حقیقی ہدایت جو ہے اس کو پش پش ڈالا ہوا ہے. تو یہ سارے عقائد جو ہیں وہاں پر جب سب کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی تو ان کے پاس کسی بات کا کوئی جواب نہیں بن پائے گا. دنیا میں رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا اس سے پہلے جو امتیں ہیں انہوں نے رسولوں کی جو ہدایات تھیں ان کے اوپر تو عمل نہیں کیا. تو قیامت کے دن اب جب ان کے سامنے سارا کچھ کھل کر سامنے آ گیا تو پھر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، کوئی ان کے پاس ایکسکیوز نہیں ہوگا، کوئی ان کے پاس جواب نہیں بن پائے گا. تو وہ تاریک ہو جائیں گی، گم ہو جائیں گی ان کے ساری خبریں جو دنیا میں وہ عقائد گڑے ہوئے تھے ان کے بارے میں. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ، ہاں وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ آج کے سبق کے شروع میں کہا کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، وعدن حسنن، اچھا وعدہ، اور وہ اس وعدے کو پانے والے بھی ہیں، ان کو وہ وعدہ ملنے والا بھی ہے. اب وہ ان لوگوں کے بارے میں ہاں کچھ استثناء بھی ہے. فَأَمَّا، پس رہا، من تابا، جس نے توبہ کر لی، وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، چاہے وہ پہلے غیر مسلم تھے، نان مسلم تھے، پہلے شرک پر تھے یا پہلے کسی بھی عقائد پر تھے، تو لیکن انہوں نے اپنے اس مذہب سے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا، یا اگر وہ اسلام میں بھی تھے، مومن بھی مطلب مسلمان بھی تھے لیکن کچھ گناہوں میں ملوث تھے، کچھ شرکی عقائد میں ملوث تھے، کچھ اس طرح کے معاملات میں ملوث تھے، تو ان کے سامنے جب یہ آیات آئیں اس کے اوپر انہوں نے تحقیق کی، تھوڑی سی جستجو کی، تھوڑی سی اپنی مطلب تحقیق کے نتیجے میں ان کو پتہ چلا کہ وہ تو گمراہی کے رستے پر تھے یا گناہوں کے رستے پر تھے، تو پھر انہوں نے اس سے توبہ کر لی. تو ایسے لوگ پھر رہے وہ لوگ یا رہا وہ جس نے توبہ کر لی، وہ آمنا، اور ایمان لے آیا، چاہے نان مسلم سے ایمان لے آیا یا اپنے کفری عقائد شرکی عقائد کو چھوڑ کر اپنے ایمان کی تجدید کر لی، اس نے دوبارہ سے اپنے آپ کو ایمان میں مضبوط کیا. وہ عاملہ صالحن، اور پھر اتنا نہیں رہا، توبہ کر لی اور ایمان کی تجدید کی، اپنے ایمان کو مضبوط کیا، پکا کیا یا مسلمان ہو گیا، پھر اس کے بعد وہ عاملہ صالحن، اور نیک عمل بھی کیا، صرف قولی نہیں، پھر عملی طور پر اس نے اس توبہ اور اس ایمان کے اوپر وہ قائم بھی ہوا اور اس کے اوپر عمل بھی کیا. ایسے لوگوں کے لیے فعسا، سو ان قریب امید ہے، ان یکون من المفلحین، کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا. ایسا شخص جس نے توبہ کر لی اور
اپنے ایمان کو پختہ کیا، مضبوط کیا یا ایمان لے آیا، اور پھر باقی زندگی میں توبہ کرنے کے بعد اپنی باقی کی زندگی جو ہے اس میں پھر وہ نیک عمل کرتا رہا، اس گناہ کو نہیں دہرایا، اس شرک کو نہیں دہرایا، اس اپنی گمراہی کو واپس اس کی طرف نہیں پلٹا، بلکہ صرف اللہ کے رستے پر گامزن رہا، اور متقی تقوی جو ہے اسی کے اوپر اپنے آپ کو کاربند رکھا، تو ایسے شخص کے لیے امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے افراد میں کرے جو دنیا آخرت میں فلاح پانے والے ہیں، آمین۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور آپ کا رب وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اب یہ مشرکین مکہ کی طرف واپس ایک اشارہ ہے، یا ان کی طرف کلام ہے، یا ان کی طرف کچھ واپس آیات جو ہیں وہ ذکر ہو رہی ہیں، اور آج ہمارے لیے تو یقیناً کھلی آیات ہمارے سامنے ہیں کہ آپ کا رب جو ہے وہ پیدا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ دنیا میں جتنی مخلوق ہے، جتنی کائنات میں تخلیق ہے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے۔ وہ جسے چاہے وہ پیدا کرتا ہے۔ وہ یختار، اور وہ چن لیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، وہ چن لیتا ہے۔ ما کان لہم الخیارہ، نہیں ہے ان کے لیے کوئی اختیار، کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں کہ وہ کوئی چیز کو تخلیق کر لے یا کسی کو وہ چن لے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اس میں پورا کائنات کا نظام جو ہے وہ پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، زمین کے اوپر زندگی جو ہے اس کا وجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے۔ پھر اس میں جانور اور پودے جو ہیں پیدا کیے، پھر اشرف المخلوقات اس میں انسان کو بنایا۔ اب اس اشرف المخلوقات مخلوق جو انسان ہے اس میں سے بھی پھر کچھ لوگوں کو چنا جو رسالت کے منصب پر یا نبوت کے منصب پر فائز ہوئے، جن کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے اپنا پیغام جو ہے دوسرے اشرف المخلوقات عام انسان جو ہے ان تک پہنچایا۔ یا یہاں پر چن لینا جو ہے وہ فرشتوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جن کے ذریعے پیغام رسانی یا وحی جو ہے وہ رسولوں اور تک پہنچائی جاتی تھی۔ تو یہ پیغام رسانی کے لیے، وحی کے لیے جس کو چنا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے چنا کہ وہی اس میں مختار کل ہے، اس میں کسی اور کا کوئی اختیار نہیں کہ کوئی اور جو ہے، چاہے وہ تخلیق کا معاملہ ہو، چاہے وہ کسی کو چننے کا معاملہ ہو، اپنی مرضی سے مطلب کسی نے اپنے خدا کو چن لیا، کسی نے اپنے پیروں مریدوں کو چن لیا۔ تو رسول کا چننا یا فرشتے اور انبیاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تفویض شدہ ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی چنے گئے ہوتے تھے۔ تو صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اس میں کسی دوسرے کا کوئی اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی اختیار کرے۔ جیسا کہ پچھلے ہم نے اس سے پہلے سبق میں 42 سے 50 تک جو رکوع تھا اس میں تھا کہ مشرکین مکہ جو ہے انہوں نے کہا کہ پھر اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کے پاس وحی آتی ہے، تو پھر جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا اس طرح سے آپ کو کیوں نہیں عطا کیا گیا؟ اس طرح کی انہوں نے پھر مطالبے رکھے، یا اس طرح کی ان کی کچھ منطق تھی۔ تو وہاں پر ان کو کہا گیا تھا کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کو معجزے جب عطا کیے تو کیا اس کے اوپر انہوں نے لبیک کہا تھا؟ ان کی بھی تو مخالفت کی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ کس کو وہ چنتا ہے اور کس کو وہ اپنی ہدایت کے راستے پر منسوب کرتا ہے، مطلب اس کو تفویض کرتا ہے اس کو کہ یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، جس کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے پیغام پہنچاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، کسی اور کے بارے پاس کوئی کچھ قسم کا اختیار نہیں۔ سبحان اللہ، وہ تو پاک ہے، وتعالی، اور بہت بلند ہے، عما یشرکون، اس سے جس وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ دنیا میں وہ جس کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت بلند اور پاک ہے، کہ اگر وہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تو اس سے اللہ کی وحدانیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کو چھوڑ کر اگر وہ کسی کی عبادت کرتے ہیں تو اس میں سے پھر اللہ کی معبودیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، فرق اگر پڑتا ہے تو صرف ان کے اپنے جو انجام ہے اس کے اوپر فرق پڑے گا، کہ وہ تو آخرت میں انجام بد سے ملنے والے ہیں، آخرت میں پھر ان کا انجام جو ہے وہ برا ہونے والا ہے۔ تو فرق پڑے گا تو ان کے اپنے انجام پر، اللہ کی کبریائی اور اس کی معبودگی اور اس کی جو بزرگی ہے اس کے اوپر تو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو پاک ہے اور بہت بلند ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، اور وہ آپ کا رب جو ہے وہ جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ،
جو وہ چھپاتے ہیں اپنے سینوں میں، وما یعلنون، اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ اور آج ہمارے لیے بھی، یا عام اوپن آیت کے طور پر دیکھیں نا تو لوگ اپنے سینوں میں جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ مشرکین مکہ کی طرف اگر یہ اشارہ ہے پچھلے آیات میں، تو اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو مشرکین مکہ کے اوپر جب یہ ساری سٹوریز جو ہیں، یہ پچھلے انبیاء کے واقعات جو ہیں، وہ سارے جب سنائے جاتے ہیں لوجک اور دلیل کے ساتھ، جب آیات جو ہیں ان کے سامنے پیش کی گئی آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں، تو ان کے دلوں کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو انہوں نے اپنے دل میں ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ چیزیں حقیقت ہیں، یا ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے، لیکن وہ اپنے دل میں رکھتے تھے، اس کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ اور کس چیز کا اظہار کرتے تھے؟ جو فتنہ والا ہو، جو مخالفت والا ہو، جو تردید کرنے والا ہو، جو انکار کرنے والا ہو، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابھی کوٹ کیا پچھلی آیات میں سے، کہ وہ کہتے تھے کہ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا کیے گئے تو آپ کو کیوں نہیں عطا کیے گئے؟ حالانکہ ان کو بھی بہت واضح طور پر بتا دیا گیا کہ ان کو معجزے عطا کیے، لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا، تو کامیابی تو ان کی ہے جو ایمان لے کر آئیں گے، ادروائز تو کس طرح سے وہ تباہ و برباد کر دیا ان کو، فرعون کو، آل فرعون کو۔ تو یہ ساری باتیں ان کے پاس پتہ ہیں ان کے دل میں، لیکن ایسی باتوں کو وہ چھپاتے اور ظاہر کن چیزوں کو کرتے ہیں؟ جو اختلاف والی باتیں ہوں، جو کہ بس ایکسکیوز کی باتیں ہوں، جو کہ انکار کرنے والی باتیں ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ تو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے جو اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں اور جو اپنے سینوں میں ظاہر کرتے ہیں۔ اور اوپن آیت کے طور پر بھی ہمارے سامنے واضح مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے، اور جو ظاہری اعمال ہیں ان کو بھی خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی ہے معبود، وہی ہے اللہ، کہ اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، کہ اسی کی تعریف ہے، اور تعریف اسی کے لیے ہے پہلے بھی اور آخرت میں بھی۔ اولا والآخرہ، اول و آخر جس کو کہتے ہیں، پہلے اور بعد میں۔ پہلے یہاں پر اولا جو ہے یہ دنیا کے لیے ہے، کہ دنیا میں بھی صرف وہی تعریف کے لائق ہے، یا اسی کی تعریف ہے۔ والآخرہ، اور آخرت میں یا قیامت کے بھی، قیامت کے دن بھی وہی تعریف کے لائق ہے، یا اسی کی تعریف ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کا حکم ہے، اور وہی حاکم ہے، الٹیمیٹلی اسی کا حکم جو ہے وہ چلنے والا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اس کے حکم کے تحت جو سارا کچھ جو چل رہا ہے، اور الٹیمیٹلی سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب دنیا میں کوئی اگر کسی اور کے اوپر تکیہ لگاتا ہے، کسی اور کے حکم کی فرمان برداری کرتا ہے، کسی اور کے گمراہ کن عقائد کے پیچھے اگر چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ صرف اسی کی تعریف، کہ اس کے علاوہ دوسروں کو اس طرح سے تعریف کرنا کہ وہی اس کے پرسان حال ہیں، جو وہی ولی ہیں، وہی ان کے مددگار ہیں، تو یہ اس طرح کی تعریف کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے، چاہے وہ اس دنیا میں ہے، چاہے وہ آخرت میں ہے، اور وہی حکمران ہے، اسی کا حکم چلنے والا ہے، اور سب کے سب کو ایک دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کہ پھر وہ دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا اس کا وہاں پر حساب دینا ہوگا۔ کل کہہ دیجئے، ارائیتم ان جعل اللہ علیکم، کیا تم نے دیکھا اگر وہ بنا دے، جعلہ بنا دے یا کر دے، اللہ علیکم تم پر، اللیلہ رات کو، سرمدن ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک۔ کیا تم نے دیکھا، یا کیا تم اس کی طرف اس طرف بھی کچھ غور و فکر کرتے ہو، دیکھتے ہو کہ اگر اللہ تمہارے لیے رات کو ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے تمہارے اوپر رات کو طاری کر دے، من الہ، تو کون ہے معبود غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، تو اللہ کے علاوہ کون ہے معبود، یاتیکم بضیاء، کہ وہ لے آئے تمہارے لیے روشنی، افلا تسمعون، تو کیا بھلا تم نہیں سنتے؟ اب دن اور رات کا اگلی ایک دو آیات جو ہیں وہ دن اور رات کے آنے جانے کے لیے، اس کے بارے میں کافی تفصیل سے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ دن کی زندگی، رات کی زندگی، اور دن اور رات کا آنا جانا جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں، اس کی کیا افادیت ہے ہماری زندگی میں، کس طرح سے ہمارا نظام زندگی جو ہے اس دنیا کے اوپر وہ قائم و دائم ہے دن اور رات کے آنے جانے میں، اور اس طرح سے جتنی چیزیں ہیں وہ انٹر لنک ہوتی ہیں، کہ دن کے اوقات میں کیا ہے، رات کے اوقات میں کیسی زندگی ہے، تو یہ وہ سارا کچھ ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسان الفاظ میں صرف ایک انسان کا
صرف ایک انسان کا جو اپنا جو اس کا اٹھنے بیٹھنے کا جو ٹائمنگ ہے، یا اس کا دن کے وقت میں وہ معاشی سرگرمیوں میں رہتا ہے، کمائی میں اپنے یا دوسرے معاشرتی معاملات میں، اور رات کا وقت جو ہے وہ آرام سکون کرنے کے لیے گزارتا ہے، دن کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے. تو یہ دونوں صرف لمیٹڈ ان دونوں پہلوؤں کی طرف یہاں پر اشارہ ملے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر پوری رات قیامت تک کے لیے رات ہی طاری کر دے، تو کون ہے جو تمہیں دن کی روشنی جو ہے وہ لا سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہارے لیے دن کی روشنی جو ہے وہ لا سکتا ہے. کیا تم اس کے اوپر غور نہیں کرتے؟ اب یہ سوال جو ہے یہ مشرکین کے ساتھ بھی پہلے یاد ہوگا آپ کو، کچھ آیات میں مسلسل 4-5 سوالات ایسے آئے تھے. اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ دن اور رات کا پیدا کرنے والا یا کون ہے؟ تو اس کا جواب میں مشرکین کا جواب یہی تھا کہ یہ وہ اللہ ہی ہے کہ جو اس طرح کے سارے معاملات جو ہے وہ دیکھتا ہے یا اسی کے اختیار میں ہے. تو ذرا غور کرو کہ تم اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو اگر اللہ تعالیٰ کے تمہیں قیامت کے دن تمہارے اوپر رات کا اندھیرا جو ہے وہ طاری کر دے، تو کوئی اور ہے جو تمہارے اوپر دن کی روشنی لے آئے؟ تو تم اس کے اوپر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یا کل کہہ دیجئے ارائیتم ان جعل اللہ علیکم نہارا، کہ اگر تمہارے اوپر تم نے دیکھا کہ اگر کر دے اللہ تم پر دن سرمدن ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، تو کون معبود ہے اللہ کے علاوہ، یا اللہ کے علاوہ کون ایسی ہستی ہے جو یا اتیکم بلیل کہ وہ لے آئے تمہارے پاس رات کو، تسکنون فیہا جس میں تم آرام کرتے ہو. کہ اللہ تعالیٰ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر پوری قیامت تک کے لیے دن ہی کو وارد کر دے، دن ہی دن ہے رکھے، اس میں رات آئے ہی نہیں، تو کون ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود جو تمہارے اوپر وہ رات لے آئے جس میں تم آرام کرتے ہو، جس میں تم دن کی تھکاوٹ جو ہے اس کو دور کرتے ہو. افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کر کے ان کو اشارہ کیا کہ ذرا غور و فکر کرو کہ یہ اتنی بڑے بڑے معاملات جن میں تمہاری زندگی جو ہے وہ اس کا انحصار ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ اس میں تھوڑی سی فائن ٹیوننگ کر کے تمہارے اوپر ساری زندگی کے لیے دن ہی وارد کر دے یا رات ہی وارد کر دے، تو کون ہے جو اس کو بدل سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ وَمِن رَحْمَتِهِ، اور اپنی رحمت سے جعلا اس نے بنایا لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ تمہارے لیے رات کو اور دن کو، لِتَسْكُنُوا فِيهِ تاکہ تم آرام کر لو اس میں، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے. یہ اللہ کی رحمت ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے دن اور رات کو بنایا، رات اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون بھی حاصل کرو اور اللہ کا فضل بھی تلاش کرو. یعنی رات کو تم اپنا سکون جو ہے وہ پکڑ سکو، اور دن کے وقت میں تم اپنی معاشی زندگی جو ہے وہ گزارو، اور اللہ کا فضل یعنی کہ حلال رزق اور دوسرے جو معاملات ہیں ان میں تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روزی ہے اس کے لیے تم دگو کرو دن کے ٹائم میں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر کرو. اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے، اس نعمت دن اور رات کا آنا جانا جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس رحمت میں تم سکون بھی تلاش کرو اور اللہ کا فضل جو ہے اس کو بھی تلاش کرو، اور تم شکر کرو، تم بھی شکر بھی ادا کرو. شکر ادا کرنا یعنی نعمتوں کو قبول کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان نعمتوں سے پھر فائدہ اٹھانا، اور اس فائدے کے نتیجے میں پھر اللہ کا شکر ادا کرنا. اور اللہ کا شکر جو ہے اس کی بندگی اور اس کی عبادت اور اس کی فرما برداری کی شکل میں ہو سکتا ہے، نہ کہ صرف قولی طور پر کہ بس الحمدللہ کہہ دیا. الحمدللہ نہیں کہنا، بلکہ اس کا پورے بیک اپ میں جتنا اس کا کنسپٹ ہے اس کے مطابق اپنے پریکٹیکلی عملی طور پر اس کا مطلب شکر ادا کرنا جو ہے وہ ہے، تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور فضل کا جو اس نے تمہیں عطا کی ہے دنیا کی زندگی میں. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جس دن وہ آواز دے گا انہیں، فَيَقُولُ تو کہے گا. پھر واپس قیامت کے دن کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ قیامت کے دن جب وہ آواز دے گا، جب وہ پکارے گا اور کہے گا ان سے، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ کہاں ہیں میرے شریک جنہیں تم گمان کرتے تھے دنیا میں.
دنیا میں اب یہ یہاں پر اگلی آیت کے مطابق اگر دیکھیں تو یہاں پر رسولوں کے بارے میں جو شرک کرتے تھے، پہلے جو شرک تھا وہ رسولوں کے علاوہ دوسری ہستیوں کے ساتھ جو وہ شرک تھا، یہی تقریباً آئی تھی وہاں پر بھی ریپیٹ، یہاں پر دوبارہ سے وہ ریپیٹ ہو گئی۔ تو وہاں پر اس کے بعد تھا کہ دنیا میں جو مختلف ہستیاں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے وہ کہاں ہیں، اور یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ دنیا میں جو جن کو تم شریک گمان کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا، وہ کہاں ہیں، بلاؤ ان کو ذرا۔ تو وہ نزعنا، اور ہم نکالیں گے من کل امت شہیدن، ہر امت میں سے ایک گواہ، ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو نکالیں گے، یعنی ہر امت سے اس کا نبی نکالیں گے یا اس کا رسول جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تھا دنیا میں، اس کو پھر گواہ کے طور پر کھڑا کریں گے وہاں پر اللہ تعالیٰ، اور ان سے پھر اللہ تعالیٰ گواہی دیں گے، گواہی لیں گے کہ کیا تو نے میرا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا تھا، کیا تو نے میرا پیغام جو ہے وہ اس پبلک تک، اپنی امت تک پہنچا دیا تھا، کہ آپ نے وہ رسولوں سے گواہی لے کر وہاں پر اللہ تعالیٰ فَقُلْنَا، تو پھر ہم کہیں گے، اب رسولوں کی گواہی کے بعد پھر اللہ کہیں گے ہاتھ برہانکم، تم اپنی دلیل لاؤ اب، فعالمو، تو وہ جان لیں گے، پر پس تم اپنی دلیل لاؤ۔ پہلے نبیوں کو رسولوں کو گواہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے، ان سے گواہی لیں گے، اور وہ گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو تیرا پیغام تیری امت تک یا اپنی امت تک پہنچا دیا، تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ پھر وہ بندوں سے کہے گا اللہ تعالیٰ، پھر ہم ان سے کہیں گے ہاتھ برہانکم، تو پھر تم اپنی دلیل لاؤ۔ اب تم نبیوں نے تو تمہارے رسولوں نے تو تمہیں پیغام پہنچا دیا، اب تمہارے پاس کیا ایکسکیوز ہے کہ تم نے ان کے پیغام کی پاسداری نہیں کی، تم نے ان کے پیغام کو قبول نہیں کیا یا اس کے اوپر عمل نہیں کیا، تو تم اس کے بارے میں اپنی دلیل لاؤ یا اپنا ایکسکیوز پیش کرو، یا کوئی تمہارے پاس کوئی اس کے بارے میں ریفرنس ہے یا کوئی دلیل ہے یا کوئی پروف ہے یا کوئی ایویڈنس ہے تو لے کر آؤ۔ فعالمو، تو وہ جان لیں گے ان الحق للہ، کہ یہ بات سچی ہے اللہ کی، وہاں پر ان کو یقین آ جائے گا۔ وہ تو پہلے دن سے جیسے ہی وہ قیامت کے منظر ان کے سامنے کھلنے لگیں گے تو ان کے سامنے سارا کچھ کھل جائے گا، لیکن رہی چہی چیزیں جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جب سٹیپ بائی سٹیپ ان کے اوپر مزید واضح ہوتی چلی جائیں گی، اور زیادہ وہ حجت جو ہے ان کے اوپر اتمام ہوتی چلی جائے گی کہ وہ اپنے انجام کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اور کوئی ان کے پاس ایکسکیوز نہیں ہو۔ دنیا میں اگر کوئی انہوں نے کسی کے ساتھ لگاؤ لگا لیا، یا دنیا میں اگر کسی ہستی نے یا کسی جن نے، شیطان نے، یا کسی ایسے بزرگ بابے پیر مرید نے کوئی ایسا وعدہ کر لیا کہ ہم تمہیں قیامت کے دن بچا لیں گے یا ہم مدد کریں گے، تو وہاں پر دنیا کا یہ جو گمان ہے ان کا، وہ بھی ان کے اوپر وہاں پر ثابت کر دے گا اللہ تعالیٰ، تو وہاں پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، تو وہ جان لیں گے کہ اللہ کی بات سچی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ آج آیات جو ہیں وہ کھول کر بیان کر دی، یہ آیات سچی ہیں، آج ہم یقین کہتے ہیں کہ یہ سچی ہیں، لیکن جو ان کے اوپر آج یقین نہیں کرتا، قیامت والے دن ان کو یہ کھل کر سامنے آ جائے گا، اور وہ اس وقت وہ کہے گا کہ ہاں یقیناً اللہ کی بات سچی ہے۔ وَظَلَّ، اور گم ہو جائے گا عنہم، ان سے، ما کانوا یفترون، جو وہ دنیا میں افطرا باندھتے تھے، یا دنیا میں جو جھوٹ گڑا ہوا تھا، دنیا میں جو جھوٹ گڑا تھا انہوں نے، یا دنیا میں جو جھوٹی اور من گڑت باتیں جو ہیں یا گمراہ کن عقائد جو ہیں اگر ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، تو آخرت میں پھر وہ سب کی سب دلیلیں جو ہیں یا سب کے سب ان کے آسرے یا سب کے سب گمان ان کے، وہ گم ہو جائیں گے، وہ بے دلیل ہو جائیں گے، وہ وہاں پر بے سود ہو جائیں گے، بے فائدہ ہو جائیں گے، ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی مددگار کوئی باقی نہیں رہے گا، اور وہ قیامت میں اپنے انجام جو ہے اس کو دیکھ لیں گے، اور وہ ثابت ہو جائے گا ان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جس کے بارے میں ابھی ہم نے آج کی آیات میں پڑھا، کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا، وعدن حسنا، اور پھر وہ وعدہ جو ہے وہ پورا بھی ہونے والا ہے ان کا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کسی بھی انجام سے محفوظ رکھے جس کا ذکر جو ہے زیادہ تر آیات جو ہیں آج کے سبق میں ہم نے دیکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو بھی قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اس میں سے جو سمجھ کر صحیح اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح کرنے کی اور اپنے ساتھی کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہاں جی، اگر کسی کے پاس کوئی پوائنٹ ہے، کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔
جی ایک دفعہ پھر ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسی نعمت جو ہے وہ عطا کی، اور اس کے بعد پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ مہلت عطا کی اور موقع عطا کیا کہ ہم دوبارہ سے یہ مجلس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سلسلے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ اس کے سلسلے میں ہماری جو کوشش ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ ہم اپنے وقت میں سے جو وقت اس کے لیے کرتے ہیں، جو کوشش اس کے لیے کراتے ہیں، اس میں ہم دنیا اور آخرت کے فائدے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے حصے میں، ہمارے نصیب میں لکھے۔ اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہمارے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں ان میں ہمیں اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ ہمارے رزق کے، کاروبار کے، ہمارے گھر فیملیز کے معاملات، ہماری اولاد کے پریشانیاں اور مسائل، اور ہمارے جتنے دیگر معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل اور خاص کرم سے ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، اور ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ ہمارا فرما بردار بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جی شفیق صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میری طرف سے تمام سامعین کو سابقہ عید مبارک۔ ماشاء اللہ الحمدللہ ہو گئی الحمدللہ، لیکن ایک پیغام ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے، اور جو اس کو تباہ کریں ماشاءاللہ تو وہ ایسے ہیں کہ جناب اللہ پورے سال روزوں کا اجر اس کو مل جائے گا۔ ایسے ہی اگر آئے سال بھی یہ عمل کریں تو یعنی کہ سال پورا یعنی کہ روزے کا اس کو اجر ملے گا۔ تو جو کہ شوال کے 6 روزے ہیں، شوال کے جو 6 روزے ہیں، آپ سے فرمایا کہ ایک حسنہ جو ہے وہ 10 حسنہ، 10 یعنی کہ نیکی کے برابر ہے۔ تو ایک روزہ 10 دن کے برابر، 2 روزے 20 دن کے، اور 3 روزے 30 دن کے برابر۔ تو یہ 3 اور 3 6 روزے 2 مہینے کے برابر ہے۔ تو یہ جو رمضان کے بعد شوال کے جو روزے ہیں انہیں رکھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرمائے۔ اور یہ اس کو جو رکھنا کیسی ہے، آپ اس کو 2 بھی کر کے رکھ سکتے ہیں، 1 کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، 3 کٹھے بھی رکھ سکتے ہیں، 4 کر کے رکھ سکتے ہیں، 2 بعد میں رکھتے ہیں۔ یعنی ان کی ترتیب مشکل نہیں ہے، یعنی کہ آپ نے یہ شوال کے مہینے میں ان روزوں کو کمپلیٹ کرنا ہے، یا 2 کر کے کر لیں، یا 1 کر کے کر لیں، یا اکٹھے رکھ لیں، یا اپنے عید والے دن نہیں، عید کے دوسرے دن سے یہ کام، یہ عمل شروع آپ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان میں آج کل تھوڑی گرمی بھی ہے، تو الحمدللہ اللہ سبحانہ کی توفیق سے ہم نے رمضان کے 30 روزے رکھے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ جو 6 روزے رکھنے میں یہ ہمیں اتنی مشکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ 6 روزے جو ہیں یہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ بڑا مشکل ہے، تو یہ لیکن دیکھیں آپ یہ جو 6 روزے ہیں 2 مہینے کا اجر آپ ضائع کرتے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی جس کو توفیق ہوگی وہی رکھے گا۔ تو امید ہے کہ آپ سب اس پہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ واللہ عالم بالصواب۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ میری طرف سے آپ سب کو رمضان کی عبادات جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی تو عبادات قبول کرے، جو جتنی بھی کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے جناب اللہ اس کو عظیم اجر دے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کا اجر جو ہے وہ میں دوں گا، اور وہ کتنا اجر ہے اس کا کوئی علم نہیں ہے کتنا دے گا۔ تو یہ انسان کے تقوی کے اوپر ہے کہ انسان نے کتنا تقوی اختیار کیا، تو یہ کن چیزوں سے وہ بچا۔ روزہ جو ہے وہ یعنی کہ رک جانے کا نام ہے، تو کوئی جتنا جیسا بھی رکا اللہ تعالیٰ اس کا قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رب العالمین۔ اور رمضان کے آخری عشرے میں جو لیلۃ القدر ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے یہ لیلۃ القدر جو ہے، ان میں جس نے بھی عبادات کی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ واللہ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جزاک اللہ خیرن، آپ نے یاد دہانی کرا دی، میرے تو ذہن سے نکل گیا تھا۔ بہرحال یہ ایک بہت ہی اہم میسج ہے، اور جو شفیق صاحب نے کہا وہ یقیناً پوری تفصیل کے ساتھ ہے، اور اس سے زیادہ تفصیل جو ہے یقیناً آپ سب کو پتہ بھی ہے، ہم سب کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق بھی عطا فرمائے کہ ہم
یہ جو 6 شوال کے روزے ہیں ان کو بھی ہم اہتمام کے ساتھ رکھ سکیں، اور ان 6 روزے رکھنے کے ساتھ ہمارا جو پورے سال کے رمضان کے برابر جو اجر جو ہے، پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر جو ہے وہ ہمارا ہو جائے گا 10 دن کے اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جس کے پاس جو توفیق ہے اس میں ضرور آپ اس میں کوشش کریں، اور یقیناً جو کوشش کرتا ہے وہ پھر پا بھی لیتا ہے، جو کوشش نہیں کرتا وہ یقیناً پھر محروم میں سے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں محروم میں سے نہ کرے، ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جو کہ ان نیکیوں کو پانے والے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔